کی فطرت میں، آپ ادھر دیکھیں، کدھر نہ دیکھیں، آپ کوئی بھی صاحب اٹھ کے جائیں گے تو دوسرے بھی آپ نہ دیکھیں، آپ بیٹھیں آرام سے. تقریر سننی ہے، میں نے ختم کر دوں، بتائیے مجھے جلدی سے. تو پھر سنو ذرا تھوڑی دیر. اقبال نے کہا انسان کی فطرت میں ہے خوبصورتی کو پسند کرنا. وہ خوبصورتی کا دل دادا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے کہ بھئی دیکھیں کہاں خوبصورتی ہے. آپ دیکھیں کوئی لندن جاتا ہے، کوئی یورپ جاتا ہے، کوئی جو ہے سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، کوئی وادی کشمیر جاتا ہے، کوئی جو شملہ جاتا ہے، کوئی نینی تال جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ خوبصورتی کے لیے جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں عام حالات میں 50-60 ہزار کی بھی اچھی موٹر سائیکل مل سکتی ہے جس سے کام نکلتا ہے، مگر بندہ بلٹ خریدتا ہے. کیوں؟ خوبصورت ہوتی ہے. آدمی جو ہے خوبصورتی کا پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں عام حالات میں بھی انسان عام موبائل بھی خرید سکتا ہے مگر مہنگے موبائل خریدتا ہے. خوبصورتی دیکھا نہیں، انسان کی فطرت میں خوبصورتی کو پسند کرنا ہے. آپ دیکھیں خوبصورت چیز جہاں بھی دیکھتا ہے وہ اس پہ عاشق ہو جاتا ہے. اقبال کہتا ہے جب انسان خوبصورتی کو پسند ہی کرتا ہے تو ایسا کرو اسے اس چوکھٹ پہ لے جا کے بٹھال دو جہاں حسن میں پانی بھرتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہ کون سی چوکھٹ ہے؟ وہ میرے حضور کی چوکھٹ ہے. اے بیٹا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اور کسی صاحب کو جانا ہو وہ چلے جائیں جلدی سے، چونکہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں جو آپ کو پلا دینا ہے پھر آپ نے سمجھ جانا ہے. آپ بیٹھ کے سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کہیں بس آپ تقریر کرو ہم آ رہے ہیں تو ہم کیا قیامت تک کہیں بیٹھیں گے؟ بھئی وہی سوچ سمجھنے والی بات ہے بھئی، ہے نا. آپ نے بیٹھنا ہے اور یہ ذرا تھوڑا سا مستقل مزاجی ہونی چاہیے. آپ جب محفل میں آئے تو بیٹھ کے جائیں. یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ آدھی بات سن کے آدھی چلے گئے. حالانکہ میں بات آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں، کوئی ایسا تو نہیں میں کرسیوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں یا کسی اور نیت سے کر رہا ہوں. تو انسان کی فطرت میں خوبصورتی کو پسند کرنا ہے نا. تو اقبال کہتا ہے اسے حضور کا عاشق بنا دو. اور حضور کا عاشق بنے گا کیسے؟ جب حضور کی خوبصورتی کے بارے میں بتاؤ. خدا کی قسم اللہ نے خوبصورت بہت بنائے مگر جیسے اپنے حبیب کو بنایا ایسا آج تک پیدا نہیں کیا اور نہ کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضور منبر پہ خطاب کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رونے لگے. حضرت عمر برابر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولے ابو ہریرہ روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے یار اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں. میں نے خوبصورت تو بہت دیکھے، حسین تو بہت دیکھے، مگر جیسے حسین میرے حضور ہے نا میری آنکھوں نے آج تک ایسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا. حضرت عمر کہتے یار دیکھتا تو کیسے جب کسی ماں نے ایسا کوئی دوسرا بیٹا ہی نہیں جنا. دیکھتا تو جب نا جب حضور کی طرح کوئی حسین پیدا ہوا ہو. اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں حضور کتنے حسین ہیں اس کا اندازہ کرنا تو مشکل ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے. فرماتے یوسف کو میرے بھائی کو اللہ نے جو ہے نا حسن صباحت عطا کیا ہے اور مجھے حسن ملاحت عطا کیا ہے. حسن صباحت وہ حسن ہوتا ہے جیسے یہ لائٹ ہے نا اس میں حسن صباحت ہے. یہ خوبصورت ہے لائٹ مگر اسے بہت دیر تک آپ دیکھ نہیں سکتے، نظر اس پہ جمع نہیں پائیں گے. حسن صباحت وہ ہے جس میں نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے، اور حسن ملاحت وہ ہے جس میں نظر پڑ جائے تو پھر نظر ہٹ نہ سکے. وہ حسن ملاحت میرے نبی کا چہرہ ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں وہ حسن ملیحہ ہے، وہ حسن ہے، وہ فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی. اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں اللہ کے پیغمبر کتنے خوبصورت ہیں. حضور فرماتے یوسف کو میرے بھائی کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ اس کے چہرے کو اللہ نے بیلے کے پھول کی طرح حسین بنایا. یعنی بالکل سفید چہرہ تھا، بالکل حسین چہرہ تھا. فرماتے یوسف کو میرے بھائی کو بیلے کے حسن کی طرح حسین بنایا اور مجھ محمد کو گلاب کے پھول کی طرح. توجہ ہے وہی نہیں؟ اور پھر فرماتے اب ذرا غور کریں امی عائشہ فرماتی جن عورتوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عورتوں نے جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹائی تھی، اگر وہ حضور کو دیکھ لیتے تو اپنا سر کٹا دیتی، وہ تاری اثر کٹا دیتی. اچھا آپ دیکھیں اب کتنے خوبصورت حضور ہیں، یہ اندازہ تو کوئی نہیں کر سکتا. مگر حضرت علی فرماتے جب حضور کے بغیر راستے میں چلتے تھے نا تو راستہ اندھیرا ہوتا تھا، مگر جب حضور کے ساتھ چلتے تھے تو حضور کے بغیر جاتے تھے تو مشعلیں لے کے جاتے تھے، اجالے کا انظام، روشنی کا انظام کر کے جاتے تھے. مگر جب حضور کے ساتھ جاتے تھے کوئی روشنی کا انظام نہیں کرتے تھے. حضور کا چہرہ ایسا نور والا تھا کہ پورا علاقہ، پورا راستہ چمکتا تھا بھی تھا اور مہکتا بھی تھا. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. سبحان اللہ بولے نا.
اچھا پھر ذرا غور کریں، ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے میمونہ بنت کردم. وہ کہتی ہیں میں ایک بار سفر کر رہی تھی حضور کے ساتھ، کہتی ہیں حج پہ جا رہی تھی، چلتے چلتے راستے میں نا میرے باپ کو حضور کے پاس جانا پڑ گیا، تو میرے باپ حضور کے پاس جا رہے تھے. میں نے عرض کی ابا مجھے بھی لے چلیں، تو میرے باپ نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے آج تک حضور کو دیکھا نہیں ہے. کہا مدینے میں رہتی ہے تو دیکھا کیوں نہیں؟ کہا بہت بار کوشش کی مگر نظر نہیں اٹھا سکی، آج سوچ رہی حضور کا دیدار کر ہی لوں. کہتے مجھے لے کے چلے گیا میرا باپ مسئلہ پوچھتا تھا. میں نیچے کھڑی تھی، حضور اونٹنی پر تھے. میں نے ایک بار نظر اٹھائی مگر نظر اٹھا نہ سکی، پھر دوسری بار اٹھائی مگر اٹھا نہ سکی. دیدار کی دل میں حسرت تھی، دیدار کریں گے ہم ان کا، آیا جو جمال یار نظر، ہم ہوش میں آنا بھول گئے. کہتی حضور کو ایک بار دیکھا نظر نہیں اٹھا سکی، مگر میری نظر نے بہت بار کوشش کی مگر نہ اٹھا سکی. مگر کہتی خدا کی قسم چہرہ تو نہ دیکھ سکی، مگر حضور کی انگلیاں مبارک اور ایڑیاں مبارک اونٹنی سے نیچے کو لٹکی تھی. میں نے حضور کی انگلیاں دیکھ لی، حضور کی ایڑیاں دیکھ لی. کہتی ہیں دیکھے ہوئے کئی برس بیت گئے، انہیں دیکھنے کے بعد حضور کی ایڑیوں کو نہ جانے کتنے حسینوں کے چہروں کو دیکھا ہے، مگر جو میں نے نبی کے انگلیوں میں حسن دیکھا ہے وہ آج تک کسی حسین کے چہرے میں وہ خوبصورتی نہیں دیکھی جو آمنہ کے بیٹے کی انگلیوں کو حسین دیکھا ہے. بیکل السائی پکار اٹھا، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب جان سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اچھا دیکھیں آپ ذرا غور کریں، انسان تو جو ہر دن نئے حسن پہ مر جاتا ہے، تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا؟ جانے دے، چل چھوڑ جانے دے. اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں. آج عشق یہ ہو گیا، مجھے اس سے عشق ہو گیا. آج آپ دیکھیں نہیں بھوت سوار ہے لوگوں پر، میں اس سے عشق کر بیٹھا، میں اس سے عشق کر بیٹھا. اور عشق کا حال کیا ہوتا ہے میاں؟ بعد میں طلاق ہو جاتی ہے. 99% ان لوگوں کی طلاقیں ہوتی ہیں، صرف ہندو مسلمان نہیں، کرسچن، یہودی، پوری دنیا میں جتنے لوگ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں 99% طلاقیں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ محبت میں شادی کی، کچھ دنوں کے بعد وہ نشہ اتر گیا. محبت تھوڑی ہے، فزیکل اٹریکشن ہے، محبت نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہے، ایسے محبت نہیں کہہ سکتے. یہ تو اٹریکشن ہے فزیکل، کسی کو دیکھ کر کے، اس کے حسن کو دیکھ کر کے، اس کے جسم کو دیکھ کر کے اس پہ عاشق ہو جانا، یہ محبت نہیں ہے نا. ایک آدمی پاگلوں پہ ریسرچ کر رہا تھا، پاگل کتنے طریقے کے ہوتے ہیں. تو وہ اسپتال میں گیا، اس نے کہا بھی ڈاکٹر تھا، کہنے لگا میں تحقیق کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، پاگل کتنے طریقے کے ہوتے ہیں. تو پاگل خانے میں لے گئے اندر. تو ایک آدمی سلاخوں پہ سر مار رہا تھا، کہہ رہا لیلا 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 لیلا. کہنے لگا بھائی کیا مطلب؟ کہنے لگا صاحب اسے لیلا نہیں ملی نا بیچارے کو، تو یہ پاگل ہو گیا، توازن کھو بیٹھا، بیچارہ پاگل ہو گیا ہے. آگے بڑھ کے گئے تو 2-3 بیرک کے بعد اندر ایک آدمی اور بند تھا، اور وہ بھی یہی کہہ رہا تھا لیلا لیلا لیلا. کہنے لگا صاحب سیم کیس ہے، یہ بھی وہی کیس ہے، یہ بھی محبت میں اسے بھی لیلا نہیں ملی. کہنے لگا صاحب بالکل الٹا کیس ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، تضاد ہے. اسے نہیں ملی تو وہ پاگل ہو گیا، اسے مل گئی ہے تو اس نے اسے پاگل کر دیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں ایسی محبتیں کیوں کرتے ہو؟ مل جائے تب بھی پاگل، نہ ملے تب بھی پاگل، مل جائے تب بھی رسوائی، نہ ملے تب بھی رسوائی. ارے محبت کرنی ہے تو اس سے کرو کہ نہ ملے تو ویسے کرنی، اور مل جائے تو بلال حبشی. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت بھائی. اور توجہ ہے، بابا فرید کے زمانے میں نا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. بابا فرید کے زمانے میں ان نوجوان عاشقوں کو تک پہنچاؤ، اور خواتین لڑکیوں تک پہنچاؤ.